اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شارٹ سا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، جو ان خواتین کے لیے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، ان کے جاننے کی اس محفل میں شریک ہو سکیں، کیونکہ ہماری وجہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ اور وہ بات ہمارے دل پہ لکھ دی جاتی ہے، وہ بار بار تقریباً ہر کلاس میں کے آغاز میں، ہر کلاس میں، اس کے آغاز میں یا درمیان میں جب بھی موقع ہو تو اس ایک بات کو بار بار ضرور دہراتی ہیں جو ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے سننے والوں کی۔ چونکہ الحمدللہ اس کلاس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس جو بنی تھی وہ کووڈ کی وجہ سے بنی تھی، آن لائن زوم پر ہوتی ہے یہ، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ وہ پہلے ایک مدرسے میں، ایک جگہ پر، ایک گھر میں زیادہ تر ان کا ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس لیتی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ بند ہو چکا تھا محفلیں، تو پھر آن لائن شروع ہوئی۔ الحمدللہ ہم جیسے ناکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، قبولیت بخشی کہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ہم اس میں شامل ہو سکیں، اور یہ 4تھی مرتبہ کووڈ کے آنے کے بعد اس کورس کی ابتدا ہو رہی ہے، مطلب یہ 4تھی مرتبہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بات کر رہی تھی باجی کی، تو باجی ایک بات کرتی ہیں کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، ایک امتی کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے۔ مطلب ان کا یہ مطلب ہے کہ اس کے حالات، اس کے آباء و اجداد، اس کے شجرہ کدھر سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، کتنے لوگ تھے، یا اس قسم کا، یا ان کے بڑوں نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، کیسی ان کے حالات تھے۔ کہتے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، ایک امتی کا یہ سب کچھ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور دل میں اتارنا بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ آپ سب پوچھتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمیں وہ کیفیت نہیں ملتی، ہم درود پڑھتے ہیں، یا ہم بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں، دعا کرواتی ہیں بھائی لوگ ہیں یا بہنیں ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ثبت ہو جائے، اور اس محبت میں ڈوب کر، اس توجہ کے ساتھ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر، ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں، ہم درود شریف کے نذرانے ہدیے پیش کریں۔ تو سب سے بہترین راستہ، شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ کیفیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوشش ہے، بلکہ محبت تو سب کو ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی، عملاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس محبت میں ڈوب جائیں اور وہ آپ کی زندگیوں میں آ جائے، ان کی محبت، اور ان کی محبت زندگی میں کیسے آ جائے، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں جاننے کی جستجو ہوتی ہے، اور پھر جان کے، یہ نہیں کہ جان جاتے تو بس، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ان کے بارے میں جان چکے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ہم اسی طرح زندگی گزاریں، کرنے کی کوشش تو کریں۔ چلیں، ہماری ساری جستجو، ہماری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی کہ ہم جن سے محبت کریں، ہم ان کے طور طریقوں پہ چلیں،
وہ جس طرح بولتے تھے، وہ جس طرح کھاتے تھے، وہ جس طرح پیتے تھے، جس طرح چلتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، کام کرتے تھے، معاملات تھے ان کی عبادات کیسی تھی. ہماری زندگی کا محور یہی ہوتا ہے. اگر مطلب میری بات کرنے کا یہی ہے کہ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم ان کی زندگیوں کو جاننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو شامل بھی کرنا چاہتے ہیں، ان اعمال کو، ان باتوں کو، ان کاموں کو. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملے، بے پناہ محبت ملے، اور آپ چاہتے ہیں میں کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب کے لیے، اور پھر میں آگے چل کر جو اس کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں جو جوائن کرنا چاہتی ہیں، واقعی میں جوائن کرنا چاہتی ہوں صرف و صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کو جاننے کی محبت میں، تو ان کے لیے پھر گزارشات ہوں گی. چند ایک اور طریقہ کار بھی بتا دوں گی جو میں جانتی ہوں کہ اگر 100 کمنٹ آتے ہیں تو ان میں سے 2 یا 1 بندی ہے ایسی جو واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پانے کی جستجو میں، تو جو خوش نصیب ہیں وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کے ذکر کے لیے. تو اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو نبی کریم محبت کرنا چاہتے ہیں عملاً، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبنا ہے، اور اس کا بہت شارٹ کٹ ان کی زندگی کو جاننا ہے، ان کو جاننا ہے، ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. کیونکہ ہم اپنا سارا وقت ان کو دینا چاہتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو آپ مجھے تو نہیں پتا کہ مرد حضرات اگر کسی سیرت کلاس میں ایسی ہوں گی، ضرور ہوں گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ خواتین سے اس میں، اس دین میں اور اس رستے میں بہت آگے ہیں، کیونکہ باہر نکلتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، کئی دن جا کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف بلاتے ہیں. تو ضرور ہوگا، آن لائن گروپ بھی ضرور ہوگا، وہ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. لیکن خواتین کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سنہری موقع ہے، کیونکہ ہماری یہ ابھی آغاز ہوا ہے، اور ابھی تک تو چھٹیاں تھیں کیونکہ 1 ہفتہ کلاسز ہوئی، اور پھر ہماری جو باجی ہیں جو ان کے کچھ وفاق کے امتحانات تھے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے 5 دن کی گیپ لیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس منڈے سے، پیر سے دوبارہ آغاز ہونا ہے کلاس کا. تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے، خواتین کو کہہ رہی ہوں. پھر کہتی ہوں جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے. ہماری زندگی تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، یقین جانیں، ان کو جاننے کے لیے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جاننے کے لیے، اور اس کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کے لیے، اور ان کے ذکر کے لیے. تو جب آپ ان کی آنکھیں بند کر کے، ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے باجی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور درود شریف ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، جو بھی جس کا جو وہ طریقہ کار ہے. کوئی انگلیوں پہ پڑتا ہے، کوئی لکڑی کی تسبیح پہ پڑتا ہے، یا کاؤنٹر پہ پڑتا ہے، سب پہ جائز ہے. یا کوئی ویسے ہی ٹائم کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے پڑھتا جاتا ہے اور پھر اندازے لگا لیتا ہے. سب کچھ جائز ہے، سب کچھ طریقہ، ہر ایک کو اپنی سہولت کے مطابق ہم آنکھیں بند کر کے درود پڑھتے رہتے ہیں. اور جو کیفیت آپ کو ملتی ہے وہ آپ شامل ہو کے دیکھیں. خواتین کو کہہ رہی شامل ہو کے دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کیا محبت ہے. لیکن ہم بلانے والے ہیں، ہم پہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ہم درود کی طرف بھی بلانے والے ہیں، ہم خادم درود بھی ہیں، اور خادمائیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ہم نے صدا لگانی ہے، ہم نے بلانا ہے. کوئی ایک آئے تو بھی کامیابی ہے، 100 آئے تو بھی کامیابی ہے. لیکن میں چند گزارشات آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو صرف خواتین کا گروپ ہے، اور جو عالمہ
باجی ہماری ہیں وہ آواز کا بھی پردہ کرتی ہے مردوں سے، تو اس لیے اس گروپ میں مردوں کا تو داخلہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو خواتین شامل ہوں گی وہ تین نیتیں ضرور کریں۔ پہلی نیت، میں شامل ہو رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور محبت کے حاصل کرنے میں، اس لیے میں اس گروپ میں پوری پابندی کے ساتھ آؤں گی، کیونکہ یہ 5 دن ہوتی ہے، منڈے ٹو تھرسڈے، اور یہ اس کی کلاسز ہوتی ہے رات۔ آج کل جو وقت ہے وہ 8 سے 9 ہے، پھر وقت موسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ہماری، زوم پر ہوتی ہے، 8 سے 9 ہوتی ہے۔ آج کل تو آپ اپنے گھر کے تمام تر کام جتنے بھی ہیں 8 سے 9 کے درمیان کے لیے بالکل موقوف کر دیں، سٹاپ کر دیں، کچھ نہ کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہے، اس لیے میں بہت ادب کے ساتھ، بہت خاموشی کے ساتھ، باوضو پاک صاف ہو کر میں نے بیٹھنا ہے، کیونکہ میں نے درود بھی پڑھنا ہے، ان کا ذکر سننا بھی ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی ہے، تو اس لیے میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھوں گی۔ مجھے اس 1 گھنٹے کے دوران، یہ میرا گھنٹہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنٹہ ہے، یہ میرے اللہ کے لیے رضا کا گھنٹہ ہے۔ سارا دن تو ہم لوگوں کو ہی راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں نا، 1 گھنٹہ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جو میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، جس کا مفہوم بیان کریں، لگ بھگ تھوڑی سی تبدیلی اگر ہو جائے الفاظ کی تو مفہوم بیان کریں، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے گھر، تمہارے اپنے تمام تر رشتوں میں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کے تمام تر رشتے جو بھی جس کو جہاں پہ بیلنس کرنا ہے کریں۔ جب آپ ان 2 ہستیوں کو اپنی پرائیورٹی بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بیلنس کرنا بھی آ جاتا ہے، یقین جانے آپ بیلنس کرتے جاتے ہیں، اللہ کروا دیتا ہے، کیونکہ آپ اتنے خوبصورت نیت لے کر بیٹھتی ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے محبوب کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا محبوب اللہ ہے، اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوتا ہے۔ میں نے ان کو راضی کرنا ہے، ان کی بڑی با ادب ذکر کی محفل ہے، بڑی ادب، اور یہ پوری توجہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں چاہے جو کچھ ہو جائے، بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم آج کے دن کلاس نہیں لے سکے، کہیں مہینوں میں، سالوں میں کہیں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی سچویشن، بیماری ایسی اس قدر ہوتی ہے کہ ہم وہ سننا بھی نہیں ہو سکتا، ہوش میں ہی نہیں ہوتا یا کچھ ہوتا ہے، اپنے اوپر اس طرح لازم کریں گے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ کہیں، کہ اس طرح سختی نہ، میں کہ سختی کی کیا بات ہے، ایمان کی بات ہے، ہمیں ایمان سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اور ہمیں ایمان یہی ہے کہ بہت ادب کے محفل ہے، بہت ادب کا تقاضا ہے، اس میں سختی کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں آپ کے شوہر کچھ چیزیں، اگر جو فرما بردار بیویاں ہوتی ہیں نا، میں ان کی بات کری، جو فرما بردار بیویاں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، والد ہوتے ہیں، تو گھر میں کچھ اصول ہوتے ہیں ان کے، والد کی سختی ہو، چاہے وہ سخت طبیعت کے ہوں چاہے وہ نرم طبیعت کے ہوں، مرد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، جو صحیح مرد ہوتے ہیں، مضبوط مرد ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے آنا ہے، یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ نہیں کرنا، یہ مجھے پسند نہیں۔ آپ اس کو فالو کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ نبھا رہا ہے اور یہ ٹوٹے نا، تو بہت سی قربانیاں دے دی جاتی، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی خوشیوں کی، کسی ایک دنیاوی شخص کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو عزیز ہوتا ہے، رشتے ہیں نا،
تو جب سب سے اللہ کے بعد عظیم رشتہ ہے اس کی بات آ جاتی ہے تو پھر سب کہتے ہیں دین میں سختی نہیں، کمال ہے، مطلب بہت ہی آپ کم درجے پہ جا رہے ہیں. آپ اپنے شوہر، والد، بھائی، بیٹے کے تعین کردہ اصولوں کو تو اپنی زندگی میں لاگو کرتی ہیں. آپ کے شوہر کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرے شوہر کو یہ نہیں پسند، میں یہ نہیں کر سکتی. وہی ماں باپ جو آپ کے پیدا ہونے کے سبب ہے، جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن شوہر نے کہا تو میں ایسا نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس رشتے سے ان کو پیچھے لے جائیں، نعوذ باللہ کم درجہ لے جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. ساری بات محبت کی ہے. اس لیے آپ کو میں بار بار کہتی ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا. غزوات ایک ایک لمحہ، یقین کرے ایک ایک لمحہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا. اس کلاس میں ایک ایک سیکنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری نظروں سے نہ گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ سے منسلک تمام صحابہ، صحابیات، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جانے تو صحیح، آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، محبت سے بیٹھے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، میں نام پیدا کرنا ہے، پیسہ 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 پیدا کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بری بات ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن کتنی کوشش ہوتی ہے نا. ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹ کی کبھی میں زندگی دیکھوں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو الحمدللہ کہ کم ہی ایسا ہوتا ہوگا. اتنا شعور و شکر الحمدللہ آ گیا ہے. بڑے بد قسمتی ہوگی، بدبختی ہوگی کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی جاتی ہوگی. لیکن میں دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، ماں باپ سے سنا ہوا کہ یہ بیچارہ یا بیچاری تو صبح رات 3-4 بجے تک تو یہ پڑھتی رہی ہے. تو پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں صبح اس کو جگاؤں جلدی. پھر اسکول جانے کے لیے جگائے، یعنی کہ نماز کے لیے مناسب نہیں لگا. میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، میں کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہی، میں کسی کے اور کی ذات کو ڈسکس نہیں کر رہی. اللہ اکبر کبیرہ. میں ان کو ایسے دیکھتی رہی، میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی آفس میں. یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے مؤذن نے اذان دی، اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے، آپ نے اس کو پیچھے کر دیا. اور اس کی نیند کیونکہ یہ دنیاوی کاموں کے لیے او لیولس کے ایگزام دے رہی ہے، اے لیولس کے ایگزام دے رہی ہے، آپ نے اس کو سوتے رہنے دیا، نہیں جگایا کہ بیچاری تھکی ہوئی، بیچاری وہ نہیں آپ ہے، کہ آپ کی سوچ ایسی ہو رہی ہے. آپ کو اللہ اور رسول کو پرائیورٹی دینی ہے. تو اس لیے اس کلاس میں آنے سے پہلے پوری نیت کر کے آئیے کہ ہم اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی دنیا اور آخرت اور اپنی نسلوں کی دنیا آخرت کے سنوارنے کے لیے اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور محبت میں بیٹھ رہے ہیں. ان نیتوں کو کریں، پاک صاف ہو کر بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں. یہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ وہ آیام ہو تب بھی آپ سن رہے ہیں آپ قرآن. اس میں قرآن نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور جو حج جو آپ کو ریسٹرکشن سب کو پتہ ہے خواتین، تو باقی سارا اس میں آرام سے آپ درود بھی پڑھیں گے، آپ سنیں گے بھی، شامل بھی ہوں گے. آپ کو یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر وہاں پہ عذر نہیں. تو ادب سے اور نیت کر کے اور مکمل کرنی ہے آپ نے. ایک دفعہ آپ نے یہ پورا سیرت کورس جو 1.5 سال کبھی 1.5 سال تک چلا جاتا ہے پورا ہو گیا، یقین جانے آپ کو ایسا چسکا لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے ذکر کا کہ 10 سال بھی آپ کو کہا جائے کہ یہ سیرت کلاس مزید ہوگی، آپ شامل ہوں گے. ایک محبت سے، ادب سے
آپ نے شامل ہونا ہے. آپ نے اپنے وقت کو اس کے لیے بالکل فارغ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دینا ہے. سختی سے نہیں، محبت سے بتائیے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس وقت تک 1 گھنٹے تک اپنے تمام تر کام نپٹا لیں، بلکہ ان کو، جو خواتین ہیں آپ کے گھر کی، ان کو بھی شامل کریں. ان کو بھی شامل کریں کہ آج سنیں. کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پہ آپ اگر اسپیکر آن کر رہی ہیں تو باجی کی آواز نہ جائے گی، نہ محرموں کے کانوں میں نہ جائے. یہ گناہ ہے کہ ایک چیز کا بتا دیا گیا ہے. جو واقعی میں اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ آئیں، ورنہ لسٹ میں بہت زیادہ نام ہے اس کے، لیکن شامل ہونے والے کم ہیں. تو جنہوں نے واقعی اس محبت میں آنا ہے وہی اپنے نام اور اپنے نمبر وائس نوٹ کہ میرا نام یہ ہے اور میں یہاں سے، اس شہر سے ہوں، اس ملک سے ہوں، میں اس کلاس میں شامل ہونا چاہتی ہوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس میں. تو سعدیہ کو کہہ دیں کہ آپ کا نمبر ایڈمن تک پہنچا دے، یا وہ آپ کو ایک نمبر دیتی ہے. چلیں یہ زیادہ آسان ہے. سعدیہ کے نمبر پہ آپ میسج کریں واٹس ایپ کے، اور ان کو کہیں کہ آپ کو اپنا وائس نوٹ بھیجیں، ٹھیک ہے نا، سعدیہ کو، کہ آپ کو اس نمبر پہ جو ایڈمن کا نمبر ہے سیرت مصطفیٰ کلاس کا، وہ بھیج دیں. پھر جب آپ اس نمبر کو لے لیں گی، صرف خواتین، جب وہ آپ نمبر کو لے لیں گی تو اس ایڈمن کے نمبر پہ اپنا وائس میسج بھیجیں کہ میں ادھر سے ہوں اور مجھے سیرت مصطفیٰ کلاس میں شامل ہونا ہے، تو مجھے کائنڈلی ایڈ کر دیں اس گروپ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس گروپ میں شامل کر دیا جائے گا، پوری طرح ویریفیکیشن کر کے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ واقعی اگر آپ کو چن لیا گیا ہے تو جو واقعی چنی گئی ہے صرف وہی آئے، صرف وہی آئے. میں بہت ڈرتی ہوں کیونکہ بہت ادب کی کلاس ہے، بہت ادب کی کلاس ہے، تو بہت سنجیدگی والی کلاس ہے. ایک قسم کی میں نے اپنے اوپر واجب فرض کی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے، ان ٹچ رہنا ہے، ان سے رابطے میں رہنا، آنے والی نسلوں کو سنوارنا. ہم کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. تو جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں پھر بتا دوں، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس پیر سے منڈے سے انشاءاللہ تعالی کلاس دوبارہ شروع ہوگی. تھوڑی سی کلاسز 4 5 6 ہو چکی ہیں. اس کے بعد بالکل آغاز ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم پیدائش مبارک پہ بس پہنچنے ہی والے، تھوڑا سا ہم نے بیک گراؤنڈ دیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اس کا حالات کا، باجداد کا تھوڑا تھوڑا وہ ساتھ ساتھ میں چلتا رہتا ہے. اور اب پہنچنے والے ہیں اس چیپٹر تک. تو منڈے سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. رات 8 سے 9 بجے کی ٹائمنگز ہیں فی الحال. اور انشاءاللہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، کبھی 40 منٹس کی بھی ہو جاتی ہے، چونکہ یہ باجی بہت زیادہ مصروف ہے. الحمدللہ کہ اللہ میں بٹھا دیتا ہے. اور یہ ان کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے، سیرت کی اور درود کی اور ختم نبوت کی. تو ان 3 ٹاپکس پہ ہوتی ہیں. بچوں والی ہیں ماشاءاللہ، ہوتے والی ہیں، تو تھوڑا سا بھی ان کا شیڈول ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 40 منٹس تک چلی جاتی ہے کلاس، ایک ہی لنک پہ جاتی ہے. کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، اور یا پھر 40 منٹس بھی آپ کے لیے بہت ہے اگر آپ جاننے کے لیے آئی ہیں. تو یہ 9 سے 8 سے 9 ہوتی ہے، 1 گھنٹے یا 40 منٹس کی کلاس ہوتی ہے. منڈے ٹو ویڈنسڈے اس پہ سیرت کا بیان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تھرسڈے کو ہمارے ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں کہ ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں. پھر نعت پڑھی جاتی ہے، درود شریف کے برکات پہ بات ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھا جاتا ہے 10 سے 10 منٹ کم از کم. اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، جو سیرت کے لیے بیٹھتے ہیں وہ مقبول دعا ہو جاتا ہے. آپ کی سب دعائیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن نیت اس نیت سے نہ بیٹھیے، اس شوق میں بیٹھیے گا کہ میں اس نیت کے لیے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ رہی ہوں. انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا.
ضرور پڑھ رہی ہوں گی، یہاں پہ ذکر کر بھی رہی ہوں گی اور ذکر سن بھی رہی ہوں گی، تو رحمتوں کی جو انتہا ہوگی وہ آپ ہماری یہ گناہ گار آنکھیں نہیں دے سکتی ظاہری، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو باطن آنکھ آپ کی کھولے آنکھیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کس قدر خوبصورت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گارنٹیڈ ہے کہ آپ اس کلاس کے ہر کلاس کے اختتام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ چنی ہوئیوں کو اس کلاس میں شامل فرمائے، جو شروع سے آخر تک چلے ہمارے ساتھ، درمیان میں چھوڑنے جانے والی نہ ہو، کہ اگر آپ کے ایسا کچھ شیڈول ہے، کچھ ہے، تو جتنی بھی آپ کی کوشش ہے آپ کتابیں منگوا لیں اور وہ خود اسٹڈی کریں، پھر اس کلاس میں نہ آئیں، کیونکہ یہ بھی بہت بھی ہے، آغاز کیا چھوڑ دیا، اور لنک آ رہا ہو آپ کے پاس، کیونکہ یہ لنک آتا ہے زوم کا، اور آپ اس کو اگنور کر دیں یا اس کو میوٹ سائلنٹ پہ کر دیں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف رہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی اور بدقسمتی ہوگی۔ ایک دفعہ شامل کر لیے، بلاوا تو آ گیا نا، بلاوا تو آپ کو دیا جائے گا، بلائے رہے آ جائیں، اور اس کے بعد آپ کا نہ آنا آپ کی بدقسمتی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو اس میں شامل ہوں گی، چنی ہوئی ہیں وہ خواتین جو اس میں شامل ہوں گی، وہ میری اللہ سے دعا ہے با ادب نصیب کو اس میں شامل فرما۔ اب آئے آپ کی مرضی کہ آپ کون سی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، چاہے جو بھی جہاں بھی اس محبت میں آئے، اللہ اس کو قبول فرمائے، پکڑ لے آپ کو اس طرح مضبوطی سے، جانے نہ دے اس کلاس سے باہر، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انوارات کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، جو مجھ سے لے رہا ہے، اس میں مجھے کامیاب کرے کے ڈر بہت لگتا ہے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ ہی پوری کر رہا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بٹھایا ہے، اللہ نے بلوایا ہے، تو اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ آسانی عطا کرے، اللہ آپ سب کو آسانی عطا کرے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔